قبلہ آج ایمان ہمارا موضوع ہے، اور کفر سے جب انسان اس کے دائرے سے نکل کر داخل ہوتا ہے تو ایمان کے دائرے میں آتا ہے. اس کی اہمیت قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی روشنی میں بسم اللہ عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. یہ ایک اسلام کا اور دین کا بنیادی اور سب سے پہلا اہم ترین ایک جز ہے، اور یہیں سے ایک شخص کا ٹائٹل جو ہے وہ مسلمان کا، مومن کا، اللہ کے بندے کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. ایک لکیر کھنچ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے غضب والے جو لوگ ہیں ان سے نکل کر اللہ کے محبوبوں میں اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے درجات ہیں، اس کے بعد کئی چیزیں اس کے عمل کے ساتھ ہیں. جب ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں تو سب سے پہلے تو حدیث جبریل جو بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے. تفصیل ہے اس میں کہ اسلام کے بارے میں سوال ہوا، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، پھر قیامت کی علامات کے بارے میں. تو جبریل امین بشری شکل میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے جو 4 سوال کیے، تو ان میں ایک سوال دوسرا، مل ایمان یا رسول اللہ، حضور ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کیا ہے، اس سے اچھا کریکٹ بہتر عمدہ جواب تو کوئی نہیں ہو سکتا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یہ 6 چیزیں بنیاد ہیں اس کی. اس کے ساتھ علماء نے پھر جو علم کلام کے متکلمین ائمہ ہیں انہوں نے اس میں ایک چیز یہ شامل کی ہے کہ ہر اس چیز پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ جو ضروریات دین میں سے ہے وہ ایمان کہلائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر، حضور علیہ السلام کے آخری پیغمبر ہونے پر یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب اس میں پھر تفصیل یہ جو 6 چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کے ایمان کا کیا مطلب ہے. ایک تو اس کے وقوع پر کہ یہ ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات ہیں، سمجھ آ گئی. اس کی دیگر جو شانیں اور اس کی جو قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، پھر اس کی پوری تفصیل میں جانا. رسول آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک نفس رسالت وہی، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی افضلیت اور حضور علیہ السلام کا امام الانبیاء ہونا، حضور کا خاتم النبیین ہونا، حضور علیہ السلام کا خطاؤں سے بلکہ اساءت سے نہیں بلکہ ہر خلاف اولا امر سے بھی حضور علیہ السلام کا پاک ہونا. اسی طرح کتابوں کی تفصیل، پھر اسی طرح قیامت کے دن کی تفصیل، اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جانے کی، یہ ساری اس کی تفصیل ہے. لیکن اس کا جو بنیادی جز ہے، ایک تو ہے کہ جب آپ ایمان لائیں گے تو کفر کی باؤنڈری سے اسلام اور ایمان کی باؤنڈری میں آئیں گے. اب یہاں پہ آنے کے بعد پھر آگے ایک چیز ریکوائرڈ ہے، وہ کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اس کا اہم جز ہے کہ یہ جو تسلیم ہے، یہ جو اظہار ہے، یہ صرف زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ تصدیق بالقلب. بلکہ قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص شدید ترین حالات میں کسی کلمہ کفر کے کہنے پہ مجبور کر دیا جائے تو اس کی زبان پر اگر جاری بھی ہو لیکن مطمئن بالایمان، وہ ایمان اس کے قلب میں راسخ ہے تو وہ ایمان کے اندر ہے. لیکن اگر زبان سے اقرار ہے اور تصدیق بالقلب حاصل نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں، وہ ایمان نہیں بلکہ وہ منافقت ہے اور نفاق کہلاتا ہے. ٹھیک